أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. या मैं तासुरी देखिए आखिर की आता है अब सबको पढ़ना बहुत दुश्वार है थोड़ा सा इसी की वजह से कराना है. जो फरमा रहे हैं क़यामत के दिन फिर तुम आओगे जुग दर जुग. क़यामत का मंजर अल्लाह ताला ने सुनाई भी जाती है, सूरह पढ़ी भी जाती है मुख्तसर. फिर तुम आओगे जुग दर जुग मैदान हश्र में अपने रब के सामने आमाल की पेशी के लिए. तो क़यामत का मंजर अल्लाह ताला पूरा कुरान भरा हुआ है. तौहीद का बयान है,
رسالہ کے بیان ہے اور جزا و سزا قیامت کا بیان ہے. 3 بیان ہے، توحید کا اور رسالت کا اور قیامت کا. سب سے زیادہ قیامتی کے لیے پوری صورتیں قیامت پر. لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا دن. ہمارے مولانا سید امین صاحب تھے نصیر آباد، وہ بہت زیادہ خود حضرت صاحب اسلام صاحب محمد احمد جمعہ بعد یہی کوئی سورہ پڑھتے پوری اور اصل تک بیان کرتے تھے. وہاں بالقرآن کا سلسلہ گویا ختم ہو رہا ہے. وہاں بالقرآن اصل ناصح تو قرآن ہی ہے. قرآن موعظت ہے، نصیحت ہے. اس وجہ سے قرآن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. سب بزرگوں میں ایک سے ایک ہے، لیکن قرآن کی برابر تو نہیں ہو سکتے. ایسا ایک پڑ رہا ہے. فرماتے ہیں یہ دن وہ دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. مختصر یہ دن وہ دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، جس پر دنیا میں نظام درہم برہم ہو جائے گا. کچھ نہیں، صحیح نظر آیا تو سب سور کے ہم لوگ باہر بھاگے. جو وہ وقت یاد آتا ہے کیا سب عورت پر سب باہر سور پھونکا جائے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت یہ سب کچھ حق تعالیٰ کی کمال قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں. پھر یہ رزق پیدا کر کے ہر ایک کو خواہ کوئی مومن ہو یا کافر اٹھانے کی اجازت، نفع اٹھانے کی اجازت دی. یہ قید نہیں ہے کہ مومن ہی اٹھائے، لیکن یہ سب کچھ صرف اس جہان میں ہے، برخلاف آخرت کی کہ وہاں کی نعمتیں، راحتیں اور باغات اور پھل و پھول مومن کے ایمان اور اعمال صالحہ اور اعتقاد صحیحیت کی بات ہوگی. یہاں تو مومن کافی سب کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے، لیکن وہاں کی نعمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. پیاس لگے گی، مانگیں گے پیاس، مانگیں گے بہت. ہمارا تمہارا ساتھ تھا، ارے اب تو تھوڑا سا پانی دے دو، ہے نہیں سب کچھ آمان. لیکن جنتی لوگ جواب دیں گے جس طرح قرآن میں بھرا ہوا ہے. یہ سب وہاں کی نعمتیں، راحتیں اور باغات اور پھل و پھول مومن کے ایمان اور اعمال صالحہ اور اعتقاد صحیح میں ہوں جو اس صورتوں میں اہل ایمان کے سامنے آئیں گے. اہل ایمان اور دنیا میں انسان کے عقائد خبیثہ، کفر و شرک اور بدعمالیاں، آخرت میں شجر زقوم، حمیم غساق، کھولتا ہوا گرم پانی، زخموں سے بہنے والا پیپ، سب اہل جہنم کا رزق. اللہ بار بار بیان فرمایا. ہمارے تصادم میں ہمیں تھے پڑھی جا رہی تھی یار، اگر چیخ رہی وہاں سے گر جائے گا. پھر سامنے وہی رمان میں پڑھ رہے تھے، جب ان آیتوں پر پہنچے اگر کوئی چیخ رہی تھی زور سے جیسے چھت گر جائے گی. میں تھا یہ واقعہ کئی گورکھپور کے جو مسجد میں آخری بزرگان دین ڈرتے تھے. قرآن میں جب آیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آنے کے تیار ہے. کوئی نعمتیں بھی اس کی. یہ دن وہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا جس کا
جس پر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ زمانے میں تھوڑا سا ڈرا گیا تھا، ہائی کورٹ کے جو سب میدان میں آ گئے تھے، سب نے وکیل سب ایک معلوم ہوا تھا، تھوڑا ڈرا ہے نا، 2-4 اللہ ایمان دے ہم لوگ۔ یہ دن وہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، جس پر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تمام دنیا الٹ پلٹ کرنے سے نابود ہو جائے گی۔ میں ہاتھوں سے کیا، دیکھا نہیں، میں کہا ترجمہ تھا، ایک سے ترجمہ ہے، لیکن یہ اب دیکھیے، یہ دن وہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا جس پر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہے سب ترجمہ نہیں، لیکن خاص انتہا کی ترجمہ ہے، اور تمام دنیا الٹ پلٹ کر نیست و نابود ہو جائے گی، الٹ پلٹ کر نیست و نابود، پورا نقشہ۔ اردو میں بھی مختلف ہے طرز۔ پھر تم آؤ گے جوگ در جوگ میدان حشر میں، پھر تم آؤ گے جوگ در جوگ میدان حشر میں، اپنے رب کے سامنے اعمال کی پیشی کے لیے کیا دیا ہے؟ میدان حشر میں، پھر تم آؤ گے جوگ در جوگ میدان حشر میں، اپنے رب کے سامنے اعمال کی پیشی کے لیے، اور رب العالمین کی عدالت میں حاضر ہوگی، اور آسمان کھول دیے جائیں گے۔ جس میں کھولنے کے بعد دروازے ہو جائیں گے، جیسے کوئی مضبوط اور مستحکم گول چھت میں درانے پڑ جائے اور پھر وہ چھت منہدم ہو جائے، ایسی کچھ آسمان کے پھٹنے کی صورت ہوگی۔ وہ صورت اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، اس کا نقشہ کوئی نبی بھی نہیں بیان کر سکتا تھا، یہ اللہ ہی نے بیان کیا ہے۔ یہ نقشہ کوئی دیکھے رہے تبھی تو بیان کرے گا۔ جیسے کوئی مضبوط اور مستحکم گول چھت میں دروازے پڑ جائے، پھر وہ چھت منہدم ہو جائے، ایسے ہی کچھ آسمانوں کے پھٹنے اور ان میں شگاف پڑنے یا دروازوں کے کھل جانے کا حال ہوگا۔ اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، جسے دیکھنے کے مشتاق ہم ہیں، سب کہا دیجیے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد قیامت، یہی پہاڑ ہے جس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوتے، جس کے لیے دے ہو جائے۔ اگر یہ عبرت و نصیحت ہے تو دیکھو یہ کچھ نہیں، تفریح گاہ نہیں ہے، یہ تو عبرت گاہ ہے۔ یہ پہاڑ ڈک و ڈک پہاڑ سب سے زبر کے اڑنے لگے گے۔ یہ بار بار خدا نے بیان کیا تھا، یہی تو نہیں بیان کیا ہے، سب سے زیادہ تو قیامت ہی کے بارے میں بیان کیا اللہ نے، سب سے زیادہ۔ حضرت تھانوی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم نے کہا کہ حضرت ماں عبدالمجید علی آبادی نے کہا کہ حضرت جنت اور دوزخ کا ذکر قرآن میں تو بہت ہے، لیکن مولوی لوگ تو نہیں بیان کرتے۔ حضرت تھانوی نے کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے، حضرت بہت بیان کرتے ہے نہیں آتا کہ نہیں بہت، اسی بنا پر حضرت کا بیان بہت جنت اور دوزخ بہت جنت الجنت والنار حضرت مخلوقتان۔ اللہ ہم سب لوگوں کے دل میں ایمان پیدا فرمائے۔ جنت کی نعمتیں آیتیں دوزخ کی آیتیں اس لیے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو سن کر کے اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہو، دوزخ کی آیتیں سن کر کے عذاب جہنم سے خوف پیدا ہو، دہشت پیدا ہو۔ یہ ہے
قرآنی بات یہ، اور پہاڑ ریزا ریزا کر کے اڑا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے ریت کے ذرات کی طرح. یہ دیکھنے کی چیز ہے. جو فضا میں اڑ رہے ہوں گے. اب پہاڑ پہ کوئی جائے تو اس کو سوچنا چاہیے نہیں کہ پہاڑ خالی شادابی دیکھیں. یہ دیکھو کہ ویرانی کی کیسے ہوگی. یہ دیکھنے کے جاؤ پہاڑ، جہاں چاہو جاؤ. اس کے لیے کہ آج ایسا ہے کل ایسا نہیں رہے گا. امرین خوشست لیکن پردہ خوشنیس. آج بھی نہ اچھا کل بھی اچھا نہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. حضرت نظام الاولیاء کھانا لے کے بیٹھتے تھے. جب یہ پڑھتے تھے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. بہت سنا میں نے. شیخ عبدالحق مودودی دہلوی نے اس کو لکھا اور اس کو گویا کو حضرت سنایا تھا وہاں موئی بات. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ پیو تھوڑا مجرم ہو. حضرت نظام الاولیاء پڑھتے تھے کہ امروز خوش ہے لیکن فردہ خوش ہے. آج کے دن اچھا کل بھی اچھا نہیں. میں نے ایک بات ہے کہ امام صاحب جو یہاں کے تھے یہ بہت پڑھتے تھے تو فرمایا ہم لوگ سے دیکھو پڑھتا تو بہت اچھا ہے یہ سمجھتا نہیں. پڑھتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. قرآن تو یہی کہا ہے. قرآن یہی کہتا ہے. قرآن دونوں کی سیر کراتا ہے. جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی سیر کراتا ہے. جہاں جنت وہاں دوزخ. پہاڑ ریزا ریزا کر کے اڑا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے ریت کے ذرات جو فضا میں اڑ رہے ہوں گے. یہی وہ پہاڑ تھے جس کو زمین کی سطح پر میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا تھا. میخوں کی طرح گاڑ دیا تھا کہ زمین حرکت نہ کرنے تاکہ وہ ٹھہری ہے. تو جب یہ میخیں ہی ختم ہو جائیں گی تو زمین کہاں ٹھہرے گی. یہ لکھ رہا ہے آگے بڑھا ہے انہوں نے. جب میخیں نہیں رہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ پہاڑی جب ریزا ریزا ہو جائیں گے تو زمین کیا رہ جائے گی تب ختم ہو جائے گی. یہ قرآن ہے. قرآن کی یہ نصیحت ہے. جب یہ میخیں جو دباؤ ہے جس کی وجہ سے زمین پر جب یہ میخیں ہی ختم ہو جائیں گی تو وہ زمین کہاں ٹھہرے گی جو ان کے ذریعے قائم تھی. جو اس طرح آسمان اور زمین سبھی درہم برہم ہو جائیں گی. یہ قرآن دل زور سے چیخنے بھی میں کہہ نہیں سکتا. کئی سوت آتے ہیں اس میں سے ایک مپارا کی چیخ سبھی درہم برہم ہو جائیں گے. اور جب آسمان اور زمین نہ رہیں گے تو دنیا کا وجود باقی نہ رہے گا. جہاں چلنے سے نابود ہو جائے گی اور اس طرح عالم آخرت قائم ہو جائے گی. دنیا کو ختم کیا آخرت سامنے کوئی مشکل نہیں ہو سکتا. ایک چھپر رہتی ہے بلڈنگ بن جاتی کہ نہیں. جو کہنا ہے یہ چھپر تھی کیا ہو گیا. چھپر کی جگہ پر اور 10 20 30 گھر لگے تو اللہ اگر وہاں بنوا دے تو کیا تعجب کی بات ہے. جہاں چلنے سے نابود ہو جائے گی اور اس طرح عالم آخرت قائم ہو جائے گی. جہاں مجرمین اور نافرمانوں کو نظر آئے گی کہ بے شک جہنم تاک میں ہوگی اور منتظر ہوگی.
یہ لوگ آئیں ہم نکل جائیں. سرکشوں اور مجرموں کی کب یہ مجرم ان کے سرکشوں اور مجرموں کی کب یہ یعنی منتظر ہوگی سرکشوں اور مجرموں کی یہ کب یہ مجرمین و منکرین اور نافرمان لوگ آئیں ہم لقمہ بنائیں. جہنم ان کی منتظر ہوگی. ان کا ٹھکانہ بننے کے لیے جس میں ٹھہرنے والے ہوں گے بڑی طویل مدتوں تک اس میں رہیں گے جس کے طول کی کوئی انتہا نہیں. جتنی بڑی ہوگی اور ابدالآباد میں رہیں گے تک رہیں گے. ان بد نصیبوں کے لیے آرام اور راحت کا کیا تصور ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. کیا دنیا کی راحت امروز یہی حضرت نام اولیاء پڑھتے تھے. امروز خوش ہے تو پردہ خوش ہے. آج سب کھانا پینا ہے. کل کے دن اچھا نہیں رہا ہے. نہیں بلڈنگ رہے گی نہیں کھانا رہے گا نہ سرکار رہے گی. امروز اگر یہ دل لے کر کے جائے جہاں بھی تصویر میں تو ٹھیک ہے اور وہاں عائش و عشرت کے لے کے جاؤ کہ اور زیادہ بد باطن ہو جاؤ بد اخلاق ہو جاؤ بد اعتبار ہو جاؤ پھر جانے کوئی فائدہ نہیں. اگر تم ایسی جگہ پہ جاؤ عبرت حاصل کرو کہ اس سے کہیں عمدہ اللہ یہ سب فنا ہونے والی ہے اور یہ فنا ہونے کے بعد اس کی نوعیت اور ہو جائے گی. قرآن ہے پورا پڑھا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. علم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ کے قلوب ڈال جائیں. ہے کہ نہیں قرآن صحابی کر کے آنا وہاں یاد آ گیا. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ان بد نصیبوں کے لیے آرام اور راحت کا کیا تصور ہو سکتا ہے بلکہ ہر کسی کی تکلیف اور مصیبت کے بھی ان کے مقدر میں ہوگی. اس طرح کی نہیں چکھ سکیں گے اس جہنم میں کوئی مزہ ٹھنڈک کا اور نہیں ٹھنڈے پانی کا نہ جگہ سکون اور ٹھنڈک کی نہ جگہ سکون. ابھی یہاں دھوپ ہے ٹھنڈک میں پہنچ گئے سائے مل گیا. اللہ اس کی بھی نفی کر رہا ہے. اللہ سے بڑھ کون بیان کرے. اور نہیں ٹھنڈے پانی کا نہ جگہ سکون اور ٹھنڈک کی نہ جگہ سکون اور ٹھنڈک کی ہوگی اور نہ لباس اور نہ ہی طعام اور پانی کچھ نہ ہوگا. بدو کھولتے گرم پانی کے اور زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کے یہ بدلہ ہوگا پورا پورا جو ان کی بدعمالیوں شہوت پرستی عیش و عشرت میں زندگی گزار جانے کا پورا پورا وہ عین مطابق بدلہ ہوگا. شہوت ہرس اور دنیا کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا کرتی تھی. شہوت آگ بھڑکے گی پر قیامت میں اسی مطابق کھلتا ہوا پانی ملے گا. اور دنیا میں زندگی فواہش و بدکاری میں گزاری تھی. دنیا میں بدعملی خواہش جس کی غلاظت و گندگی کی زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ سے کم نہ تھی تو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ یہ جمع کر لیا جائے. زلزلہ آگے تھے احمد آباد میں گیا تھا کچھ ہی دن کے بعد زلزلہ آیا تھا احمد آباد میں. وہاں کا منظر لوگوں نے بتلایا. عجیب ہوا یہ کیسے کیسے لوگ تھے کن کن حالات میں دیکھے گئے. زمین نہ بس سیدھا نہیں گیا. عائش و عشرت بس یہ ہے کتنے عائش و عشرت میں زلزلہ آ گیا ختم کا کیسے ختم ہوا بس اللہ ہی جانتا. میں دیکھا دھسی ہوئی زمین کئی تک دھس چکی بلڈنگیں. وہ سب سے عمدہ جگہ تھی اس وقت سب سے خراب تھی. ترکی میں ایک زلزلہ آیا تھا وہاں کے کسی بڑے آدمی نے کہا کیا ترکی میں بوڑھا سا بیان کیا
جو وہاں کے بڑے کہا کہ 12 بجے سے پہلے سب سے بہترین ہوٹل تھا اور 12 بجے کے بعد سب سے بدترین ہوٹل ہو گیا ہے. بس ایسے ویسے آدمی تھے ویسی ان کی تباہی ہے. یہ قرآن ہے, قرآن سے باقی کوئی وعید نہیں. ہمارے حضرت فرماتے قرآن سے باقی کوئی وعید نہیں. کھلتا ہوا پانی ملے گا. دنیا میں عملی زندگی فواہش اور بدکاری میں گزاری تھی, جس کی غلاظت اور گندگی زخموں سے بہنے والے پیپ اور کھولتے پانی کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. میرے سامنے ایک بات پوچھا, وکیل بیٹھا ہوا تھا, حضرت کیا آئس کریم کہاں کبھی کبھی ملتی تھی, اب نے آئس کریم سے اب لاہی کی. حضرت ٹھنڈا پانی پسند تھا, یہ تھا, لیا چکا دے دیا مکین, کھا جاؤ, ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. حضرت کی بات کر رہا ہوں, لیکن گناہوں سے اتنا نفرت کہ مشہور ہے پورا معروف جہاں کے مولانا محدثین, وہاں حضرت کا آنا جانا ہوتا تھا تو اپنے کو اندھا بنا کر کے لکڑی لے کر کے لوگ کے ساتھ جاتے تھے تاکہ کسی کو نظر نہ پڑے. بدل بہت مشہور ہے, لیکن ان کو بد نظری بہت مخالف. ہم لوگ جاتے تھے بازار, کوئی جب تک آ نہیں جاتے تھے چلی گئے آ جائیں, کھانا نہیں کھاتے تھے 11 بجے کو آ جائیں, بازار گئے ہیں لوگ, بازار گئے. جو مغرب کی نماز میں نہیں تھا, ارے وہی دیر ہو جاتی نا, آپ وزیر کے یہاں اسی میں نماز پڑھ لیا تھا. ہم لوگ سمجھے کوئی, اور حضرت نے اسی وقت مغرب بات بلایا, یہاں نہیں تھے ہم لوگ, بہت ناخوش تھے. کیسے تم لوگ بازار میں رہ گئے, تم کیسے رہ گئے, مجھ سے کہا تم کیسے رہ گئے. مجبور ہم کپڑا والے لے جاتے تھے, حافظ وزیر کے ویسے ہی مت ہے. حافظ عبدالستار صاحب تھے, بہت ناخوش. اب یہ حال ہے مول صاحب, قرآن میں بے تفصیل نہیں پڑھایا ہم لوگ, آیات نفاق پڑھایا ہے. جب آیات نفاق پڑھائی جائے گی تو اخلاص آ جائے گا. اخلاص کے لیے اخلاص کی آیتیں نہیں پڑھایا ہے, نفاق کی آیتیں پڑھایا ہے. باقاعدہ تعلق دعا کیجیے نکل گیا ہو نفاق, اخلاص آ گیا ہو. کیونکہ نفاق جب جائے گا تب تو اخلاص آئے گا. تزکیہ, جیسے ہم لوگ تزکیہ بولتے ہیں, تو نفاق کے بعد تخلیہ اور پھر اخلاص کے بعد تحلیہ. عجیب عجیب تھا. بس اس وجہ سے کوئی کتاب تب کہاں ختم ہوتی تھی, اسی میں سب رہتے تھے ہم لوگ. دعا کیجیے وہ سب کام آئے حضرت کا. کتابیں تو نہیں ختم ہوئی, دعا کیجیے کہ اس کا نتیجہ آخرت میں ہم لوگ کو ملے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے یہ لوگ کوئی توقع نہ رکھتے تھے حساب و کتاب کی, اور اس امر کو تسلیم نہ کرتے تھے کہ قیامت اور روز جزا آنے والا ہے. یقین نہیں کرتے. آج اسی اعتقاد باطل میں مبتلا رہ کر انہوں نے اپنے قوت نظریہ بھی ضائع کی اور قوت عملیہ بھی. سوچے ہی نہیں. میں نے دیکھا نہیں پڑھا نا, بس جی میں آئے کہ آگے میں دیکھ ہی نہیں پڑھا. مجھ کو میں سمجھا اچھا ہی لکھا ہوگا عمدہ, یوں ہی میرے ذہن میں آئے کہ واقعی بات سنا ہوگا. یہ سب جن کے ساتھ ان مجرموں کے ساتھ اس بنا پہ ہوگا کہ حساب و کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور اس امر کو تسلیم نہ کرتے تھے کہ قیامت روز جزا آنے والا ہے. سب کے لیے مولانا ہے, ہم سب کے لیے. زلزلہ تھوڑا سا آیا, درخت فصل بھاگ گئے, یہی بیٹھے بیٹھے عورتیں تو سب بھاگ جاتی تھی, آگے سب بھی لگ جاتی تھی. اللہ دعوے ہوئے میں کہیں پردہ نہ ہونا, سب باہر. ہم لوگ منظر دیکھ چکے ہیں قیامت کا معمولی. اس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ گر نہ جائے. ہائی کورٹ کے جج سب میدان میں آ گئے,
مجرم اور منصف دونوں ایک جگہ، لیکن کسی کو مزہ نہیں ہوگا کہ منصف سے کہیں انصاف کرنا، سب نفسی نفسی. یہاں بھی اللہ دیکھا دیتا ہے. حساب و کتاب کی، اور اس امر کو تسلیم نہ کرتے تھے کہ قیامت اور روز جزا آنے والا ہے. اسی اعتقاد باطل میں مبتلا رہ کر اپنی قوت نظریہ بھی ضائع کر دی اور قوت عملیہ بھی سوچے ہی نہیں. مست ہے اس وقت کھا پی لو پھر دیکھا جائے گا. یہ ہے وہ تو یہ کہ اس وقت نہ کھاؤ آگے کیا دے، اور اب یہ کھاؤ پیو پھر دیکھا جائے گا. جہنم میں جاؤ گے تو پڑ جائے گا، دیکھا جائے گا، بھول جاؤ. یہ بات بھی پسند نہیں ہو. یہ بیان قرآن ہے، اس سے بڑھ کے بات نہیں ہو سکتا. اس سے عمدہ کوئی بات کہہ رہا ہوگا، مگر یہ کہ وہی جو پڑھ کے سنا رہا ہوں. سب سے بہترین بات قرآن واحد. آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ہاں شعر تم ضرور. ہم تو یہ مدعا کر رہے ہیں کہ پہلے بھی کہا ہم نے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی جو روایت ہے، ہم نے کہا ہر میں تھوڑا سا ایک آدھ سطر تاکہ ان کی برکت بھی شامل ہو جائے. کہا تھا کہا ہے نا، اب دیکھیے گا تب نا موئی بڑا یہ دیکھیے 15 منٹ انہوں نے اس آگ مدعے کیا لکھا ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی نے. عربی کے بعد ہم عربی ہے نہ بھی ترجمہ کیجیے تبھی حاصل بھی لکھیے. کوئی کہے نہیں سمجھ میں آتا پڑھو عربی. ہم لوگ بہت سی چیز نہیں جانتے تو انگریزی پڑھتے ہی نہیں. واقعی ہنسی کی بات ہے. کوئی کہتا تھا حضرت بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آئی. کیا تمہاری بات بھی بہت سی نہیں سمجھ میں آتی ہم کو. تم بھی یہ کہتے تھے تم بھی بہت سے انگریزی کے الفاظ ہر مرتبہ نہیں کہتے تم بھی بہت سے انگریزی کے الفاظ بولتے ہم نہیں سمجھتے. ہماری زبان عربی ہے ہم بولیں گے. کوئی نہیں بول سکتا اسے. حضرت ماشاء اللہ سب بول سکتے ہیں. شیر دل کوئی پرواہ نہیں. تم کیوں بولتے ہو انگریزی؟ ہمارے سامنے نہیں سمجھ میں آتی ہم کو. واقعی حضرت ایک حرف نہیں جانتے تھے. ماں محمد صاحب جانتے تھے کچھ انگریزی بھی لکھو بولے تھے تو ایک لفظ نہیں جانتے. 1 2 3 مجھے اتنی یاد ہے، مولانا کو اتنا بھی یاد نہیں رہا ہوگا. چونکہ میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں نا، دہلی میں ہوتا تھا 1 2 3 اب تو ہوتے تھے لڑکے بس اتنی یاد ہے. حضرت یہ کتنی عمدہ بات ہے سر. اسی اعتقاد باطل میں مبتلا رہ کر انہوں نے اپنی قوت نظریہ بھی ضائع کی اور قوت عملیہ بھی ختم کر دیا. جس نظر سے تم دیکھتے نظریے سے اندھے ہو چکے ہو. جس دماغ سے سوچتے ہو دماغ پر یہاں فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے تفصیل. اس وجہ سے ہدایت کے بجائے گمراہی میں صرف کیا آپ نے. وقت کی قدر ہے، وقت کی قدر ہے. بہت ہمیں حضرت سے سنا امام محمد احمد صاحب سے، وہ بھی اسی قسم کے تھے. ایک بزرگ تھے ستو لیے رہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا اللہ علیہ ستو لیے رہتے اور بھوک لگتی تھی. کہا بھائی اتنی روٹی کھانے میں اتنا بہت ضائع ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا، پیٹ بھرنے سے مطلب. اب یہ بھی کہتے تھے میں اس کو یہ نہیں کہتا سب لوگ عمل کر، یہ بھی نہ کر بیان کرتے تھے. ہماری آیتوں کو تم نے جھٹلایا ہے، خوب جھٹلایا، جس میں انہوں نے کسی سے کسر نہیں اٹھائی کی. آیات خداوندی کا بھی انکار کیا، احکام خداوندی کی پابندی تعمیل نہیں کی، دلال قدرت اور اللہ کی نشانیوں کو بھی نہ مانا. ایسے مجرموں کو
تکذیب اور نافرمانی کر کے بے فکر نہ ہونا چاہیے. سوچ لو کہ اس کا بدلہ ملے گا. امروز خوش ہے فردہ خوش نہیں. بہت اچھا جملہ ہے. حضرت نظام اولیاء کا جملہ ہے. امروز سب لوگ مانتے ہیں حضرت نظام اولیاء. آزاد ان کے مراپ ہم لوگ گئے ہیں. ایسی نصیحتیں میں نے کہا یہ جو دیکھنے والے نصیحتیں نہیں پڑھتے, ان کی نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں. اب لکھی ہوں گی, مٹی تھوڑی نہ ہوگی. میں گیا ہوں جو مزار ہے وہاں یہ فرمایا کرتے تھے, یہ فرمایا کرتے ہے نا. یہ فرمایا دلال قدرت, اللہ کی نشانیوں کو بھی نہ مانا. ایسے مجرموں کے تکذیب و نافرمانی کرنے کی سے بے فکر نہ ہونا چاہیے. ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے. اللہ فرما رہا ہے, جان لینا چاہیے کہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے. یہ خدا کہہ رہا ہے. تفسیر محسن تفسیر ہے. ہم نے دیکھا تھوڑی نا, ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہی ہوگا. انہوں نے مولانا نے تھوڑا سا پڑھ کے رکھ دیا. ہم نے کہا پوری سورہ پڑھو تو بزرگ آدمی. اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر رکھا ہے. اس طرح کی ایک طے شدہ لکھی ہوئی چیز ہے. تو ہم مجرمین کے ہر جرم کو جانتے ہیں. یہ کتنی ہوتا ہے, ہم مجرمین کے ہر جرم کو جانتے ہیں. اور اس کی سزا کو وقت بھی ہم نے طے کر رکھا, سزا دیں گے. یہ اللہ فرما رہا. اللہ قبول فرمائے مجھے. یہ بھی تھری لسانی نہ ہو, دل میں ہو. اس کا عمل یہی ہے کہ اس سے متاثر ہوا جائے. چنانچہ وہ اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت آئے گا. یہ سزا کب آئے گی؟ جب وقت آئے گا. یہ جب وہ عذاب اور سزا اپنے وقت مقرر پر آئے گی تو اس کو کہا جائے گا بس چکھ لو عذاب کا مزہ, اور توقع نہ کرو کہ شاید یہ عذاب کسی وقت کم ہو جائے گا. یہ بھی ہے, ہرگز نہیں. تو ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارے واسطے کوئی چیز بجو عذاب کی. راحت نہیں بڑھائیں گے. بہت تم کر چکے سرکشی. لمحہ لمحہ عذاب اور دکھ بڑھتا ہی جائے گا. یہ قرآن مطالبہ. ایک بزرگ کیا ہے, عالم قاری گئے, انہوں نے تلاوت کیا. کہا ہادی کراتی ہادی کرام اللہ جو لفظ ہے وہ آئین البکا. بکا کہاں ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہو, بکا کہاں ہے؟ لمحہ بلمحہ دکھ بڑھتا ہی جائے گا. اور دم بدم جہنم کی شدت اور مصیبت بڑھتی جائے گی سب کے لیے. کوئی اس سے مستثنا نہیں. نبی جب ڈرے گا تو ہم آشوان کیا ہے کس قطار میں. جیسا کہ ارشاد فرمایا, اے مجرموں جو احکام خداوندی کے نازل ہوتے تم کو واضح اور نصیحت کی جاتی تو تو اسی کے ساتھ تمہاری شقاوت اور شرکتی میں اضافہ ہوتا جاتا. یہ بس جتنی تھی ہماری آیات آتی تھی تو کم ہونی چاہیے تھی شقاوت بس. تو آج روزے قیامت اسی کی مطابقت اور مناسبت سے لمحہ بلمحہ عذاب میں زیادتی اور شدت ہوتی رہی. جہنمیوں کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے سخت آیت یہ لکھ رہے ہیں. حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ حسن بصری نے ان سے دریافت کیا ہے کہ اہل جہنم کے لیے کون سی آیت سب سے زیادہ شدید ہے. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ حضرت یہ تلاوت فرمائی اور فرمایا جہنمی تمنا کریں گے یا اس وقت درخواست کریں گے کہ کم از کم یہ عذاب ہی کچھ کم کر دیا جائے. تو اس پر اعلان ہوگا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. سب سے سخت آتی ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. کچھ نہیں, چکھو فلن نزیدکم الا عذابا. ہم عذاب ہی بڑھائیں گے. سب سے سخت قرآن کی آیت. اور بھی عرض آیت ہے یہ بعض نے کہا کہ سب سے زیادہ خواجہ محمد معصوم نے کہا کہ عام لوگوں کے نزدیک
یہ آیت ہے ارجا آیت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو خواجہ معصوم۔ لیکن ہم اہل خاندان نبوت یہ کہتے ہیں کہ اللہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرمائیں گے کہ کوئی امتی جب تک جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو ارجا ہے سب سے امید والی یہ آئے تھے ہم اہل سمجھے، ہم اہل اعلان ہوگا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ آپ نے آیت تلا کر فرمایا اس کے بعد تو جہنم کی شدت و پریشانی کی کوئی حد ہی باقی نہ رہے گی، اور حسرت و ویل کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، قرآن سے مناسبت ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق۔ اب اس وقت فوراً نہیں ہوتا، آدمی مرتا دیکھا جائے، کیا دیکھا جائے، ہر چیز تو آئی جاتی ہے۔ ابھی بچپن میں خیال تھا کہ ہم جوان ہو جائیں گے، جوانی کے بعد یہ بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بس سب سمجھتا ہے کہ دیکھا جائے گا، دیکھا کیا جائے گا، بوڑھے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، عذاب سے دیکھا۔ اب آگے دیکھنا ہے کیا، فریق فی الجنت ہے فریق فی السعیر، یہ دیکھنا ہے، ایک جہنم میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات سے متاثر ہونے متعل ہونے کی توفیق دے۔ خدا کا کلام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی وعد نہیں ہو سکتا۔ حضرت بہت فرما قرآن دیکھیے، اس سے بڑھ کے کون سا واعظ ہے، فرما دی قرآن دیکھ، اس سے بڑھ کے کون واعظ ہوگا۔ تو وہی میں کبھی کبھی پڑھ سنا دیتا ہوں ان کے طریقے پر، خود بھی ہے میرا جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، عذاب جہنم سے بچائے، اور یہاں اللہ اپنی فرما برداری اور اطاعت انقیاد کی توفیق میں عمل کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ امرود حضرت نام نے اولیاء جو کہتا ہے امرود خوش ہے تو فردا خوش ہے۔ حضرت بہت سناتے تھے آج کے دن اچھا، کل کے دن اچھا نہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے، قرآن پر ایمان، ان کے وعدوں پر اطمینان و ایمان، جو وعیدوں پر بھی ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریحات فرمائی ہیں اللہ ان پر بھی ایمان عطا فرمائیے، اور اسے اصل دینے کی توفیق رحمت فرمائیے، اور ہم سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیجیے، اور عذاب جہنم سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانیوں سے بچائے، اور فرما برداریوں کی ظاہری اور باطنی فرما برداریوں کی توفیق رحمت فرمائے۔ ہم کو، ہمارے تمام نسلوں کو قیامت تک کے لیے اللہ سب کو جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے، اور جہنم کے اعمال سے بچنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔